السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری حفیظ الرحمان۔ کل میں نے تجوید کے کچھ قاعدے بتائے تھے، آج مزید قاعدے بتانے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں اور اس کو ذہن نشین کر لیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کل میں نے آپ کو مد کے بارے میں بتایا تھا، مد کیوں ہوتا ہے اور مد کی کتنی قسمیں ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کو مد اصل بتایا تھا، مد اصل کے بعد حمزہ آ جائے، حمزہ یا تو الف کی شکل میں ہو یعنی حمزہ کے اوپر زبر زیر پیش ہو یا الف کے اوپر زبر زیر پیش ہو، وہ بھی حمزہ کہلاتی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ حمزہ کی وجہ سے مد ہوتا ہے، لیکن حمزہ جو ہے الف کی شکل میں الف کی شکل میں بھی لکھا جاتا ہے، لہذا اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی الف پر زبر زیر پیش ہو اور مد اصل کے بعد اگر حمزہ الف کی شکل میں آ جائے یا حمزہ اپنی شکل میں ہو، اصلی شکل میں، تو دونوں حالت میں مد ہوتا ہے۔ جیسے قالوا ان، تو قالو جو ہے یہ مد اصل ہے، اس کے بعد الف کی شکل میں حمزہ آیا ہے، اس وجہ سے مد منفصل ہوا ہے۔ مد منفصل اس لیے ہوا ہے کیونکہ حمزہ جو ہے دوسرے کلمے میں ہے اور مد اصل دوسرے کلمے میں، تو جب مد اصل کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے گا تو مد منفصل ہوتا ہے، اور جب مد اصل کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ جائے جس میں مد اصل ہے، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ آ جائے تو متصل ہوتا ہے، اور دوسرے کلمے میں آئے تو منفصل ہوتا ہے۔ جیسے جاء ایک کلمہ ہے، اس کے معنی آنا، اور جیسے لا اعبد، لا معنی نہیں، اعبد جو ہے وہ دوسرا کلمہ ہے اور دوسرے کلمے کا شروع کا جو حرف ہے وہ حمزہ ہے، اس وجہ سے مد منفصل ہوگا۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا تھا مد لازم کیوں ہوتا ہے، تو ایک تو اس کی وجہ یہ ہوئی مد آنے کی کہ مد اصل کے بعد حمزہ آئے، اسی کلمے میں آئے یا دوسرے کلمے میں آئے، تو مد کی الگ الگ قسم ہو جاتی ہے۔ مد متصل کہلاتا ہے دوسری کلمے میں آئے، اور دوسرے کلمے میں آئے تو منفصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر مد اصل کے بعد جزم آ جائے تو وہ مد لازم ہو جاتا ہے، یا تشدید آ جائے تو پھر لازم ہوتا ہے۔ اس کی مقدار جو ہے، اس میں بھی 3 طرح کی مقدار ہوتی ہیں، قصر، توسط اور طول۔ قصر میں 2 الف اور اس کے بیچ کی مقدار جو ہے 2.5 یا 5 الف۔ طول میں طول، قصر، توسط، طول، اس کی مقدار بھی 3 ہوتی ہیں۔ جیسے کسی جلسے میں قرات کرنا ہے اطمینان سے تو اس میں طول کرتے ہیں، جیسے جماعت کی نماز پڑھا رہے ہیں تو اس میں جو ہے توسط کرتے ہیں، اور حاضر پڑھا رہے ہیں حد میں یعنی تراویح میں قرآن شریف سنا رہے ہیں تو اس میں قصر کیا جاتا ہے، مطلب 1 الف سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ ورنہ مد اصل ہوگا، مد اصل 1 الف کے برابر، یعنی ایک بند انگلی کو جتنی ٹائم لگتا ہے اس کو کھولنے میں پوری، اس کی ایک مقدار ہوتی ہے 1 الف کی مقدار، تو تراویح میں 1 الف سے زیادہ کھینچنا چاہیے، متصل ہو یا منفصل ہو یا لازم ہو، ورنہ وہ مد اصل ہوگا، اور مد اصل اگر مد اصل کی جگہ یعنی مد اصل اس نے کیا تو نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ مد لازم ضروری ہے، اس کو 1 سے زیادہ الف کے برابر کھینچنا ہوگا، کیونکہ قصد، توسط اور طول زیادہ سے زیادہ 5 الف، 2.5 اور 2۔ تو مد لازم کے بارے میں بتایا کہ مد اصل کے بعد جزم یا تشدید آ جائے۔ اب مد لازم کی بھی 2 قسمیں ہیں،
مد لازم یعنی مد اصل کے بعد اگر جزم آئے تو مد لازم کلمی مخفف ہوگا، یعنی جزم کی وجہ سے جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں مخفف، اور اگر تشدید آ جائے تو اس کا نام بدل جائے گا کلمی مثقل۔ تو دو قسم اس میں ہو جاتی ہیں، لازم میں اگر جزم آئے تو مخفف، جیسے الآن اتحاجونی، یعنی مد اصل کے بعد تشدید آ گئی تو یہ مثقل کہلائے گا۔ اسی طرح مد لازم کی اور دو قسمیں اور ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جیسے جتنے حروف مقطعات ہیں ان میں بھی دو قسم ہوتی ہیں مد کی، جیسے الف لام میم۔ لام جو ہے یہ مرکب ہے، لام علی اللہ میم ساکن، تو لا جو ہے مد اصل ہے، اس پہ میم پر جزم آ گئی، میم پر تشدید ہے، جزم آنے سے بھی جیسے نون، یہ بھی مرکب ہے، نون واپس نون ساکن نون، تو اس آخری نون پر جزم ہونے کی وجہ سے مد اصل کے بعد جزم آ گئی، اسی وجہ سے اس میں مد لازم ہے۔ اب اس میں اس کی بھی دو قسم ہوتی ہیں، حروف مقطعات میں بھی مد لازم کی دو قسم۔ نمبر ایک حرفی مخفف، یعنی اگر جزم آ جائے تو حرفی کہلائے گا، حرفی مخفف، جیسے نون، اس کو 5 الف برابر کیجیے، اور الف لام میم، اس پہ تشدید آ گئی، مد اصل کے بعد تشدید آ گئی، اور حروف مقطعات میں سے تو اس کا نام جو ہے مد لازم حرفی مثقل کہلائے گا۔ تو آج میں یہ پورا مد کے بارے میں تفصیل سے آپ کو بتا دیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب میں نون ساکن اور تنوین کے قاعدے بتانے جا رہا ہوں۔ نون ساکن تنوین کے 4 فائدے۔ نمبر 1، نون ساکن کا اظہار۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہ نون ساکن یا تنوین کا اظہار کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر انعمت، تو ان یہ نون ساکن ہے، اس کے بعد عین آ گیا، حروف حلقی میں سے حروف حلقی 6 حمزہ ہا عین ہا غین خا، ان 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو ناک میں آواز نہیں رکھیں گے بلکہ نون ساکن کا اظہار کریں گے، انعمت۔ ایسے ہی تنوین کی مثال غاسق اذا وقب، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا، حمزہ الف زیر ای، یہ بھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ الف پر زبر زیر پیش ہو تو حمزہ ہوتا ہے، تو غاسق اذا وقب ایسے نہیں کر سکتے، غاسق ایسے نہیں کر سکتے، غاسق اذا وقب۔ تو اسی طرح سے یہ 6 حرف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن یا تنوین کا اظہار ہوگا۔ پہلا قاعدہ نون ساکن تنوین کا اظہار ہے۔ دوسرا نون ساکن تنوین کا ادغام، یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کا ادغام ہوگا۔ ادغام کے حروف 6 ہیں، یہ میں نے آپ کو مجموعہ بتایا ہے، یرملون، یا را میم لام واو نون، تو اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو نون ساکن یا تنوین کا ادغام ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر من یعمل، اس میں بھی ناک میں آواز رکھیں گے، ڈائریکٹ ناک میں آواز جائے گی، من، اور ایک الف کی مقدار جو ہے ناک میں آواز رکھیں گے، من یعمل، جیسے یرملون میں سے یہ آ گیا۔ اسی طرح سے خیرن
یعنی نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین، تو تنوین کے بعد یا آ گیا خیرن یرا۔ اسی طرح من، جیسے نون ساکن یا تنوین کے بعد یا نون سے کوئی بھی حرف آ جائے، جیسے واو آ جائے تو میوں، اور دو تنوین کے بعد آئے تو ماؤں، تو نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد آ جائے، تو اس میں نون ساکن یا تنوین کا ادغام ہوگا۔ ادغام کے جو دو حرف ہیں لام اور را، اس میں ادغام تام ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ جیسے من ربک، من ہے نون ساکن ہے، را آ گیا تو من ربک، تو نون ساکن کی آواز اس میں ضم ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی، سائلنٹ ہو گئی۔ ایسی لام آ جائے تو بھی نون ساکن یا تنوین کی آواز ختم ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ خیرن ہے، لہم آ گیا، خیرن لہم، لام آ گیا ادغام۔ ایسے اسی طرح سے جیسے من ہے نون ساکن ہے، اس کے بعد لام آ گیا، من لدن ہو، تو یرملون کے 4 حروف میں ادغام ناقص ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز باقی رہتی ہے، اور 2 حرف میں ادغام تام، یعنی پوری طرح نون ساکن یا تنوین کی آواز غائب ہو جاتی ہے۔ تو 6 حروف ہوتے ہیں ادغام کے، اور 6 حروف علقی ہوتے ہیں۔ تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کا اخلاق، اس کو قلب بھی کہتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کا قلب ہوتا ہے، یعنی نون ساکن یا تنوین، قلب مانے ہے پلٹنا، نون ساکن یا تنوین کو میم میں پلٹ دیتے ہیں۔ جیسے خبیرن ہے، خبیرن، رن کی جگہ رم ہو جائے، چھوٹی سی میم لکھی جاتی ہے اس میں، یہ اس کو ظاہر کرتی ہے کہ اس میں قلب ہو رہا ہے، یعنی اقلاب ہو رہا ہے، تو اس میں بھی ناک میں آواز رکھی جاتی ہے۔ میم، جیسے نون ساکن تنوین کے بعد اگر با جائے تو اس میں قلب ہوگا، تو قلب کا ایک حرف ہے۔ نون ساکن تنوین کے 3 قاعدے میں نے بتا دیے آپ کو، اظہار، ادغام اور قلب یا اخلاق۔ چوتھا قاعدہ ہے نون ساکن تنوین کا اخفاء، یعنی 6 حروف علقی کے، 6 حروف یرملون کے، اور 1 باقی، تو 13 حرف میں تو 3 قاعدے ہوئے۔ اب باقی جو حرف بچے ان میں اخفاء ہوتا ہے۔ اخفاء کے حروف 15 ہیں، جیسے تا ہے، سا ہے، جیم ہے، دال ہے، زال ہے، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، تا، قاف، کاف۔ تو یہ 15 حروف ہیں، ان میں ناک میں آواز چھپا کر 1 الف کی مقدار رکھنی ہوتی ہے۔ جیسے من شر، ومن شر غاسق، أأنذرتهم، اس طرح نون ساکن تنوین کے 4 قاعدے ہو گئے۔ اب میں سورہ بقرہ کا 18واں رکوع پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ترجمہ: اور ہر شخص ذی مذہب کے واسطے ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے، سو تم نیک کاموں میں خواہ تم کہیں ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ ہر امر پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور جس جگہ سے بھی کہیں سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرام یعنی کعبے کی طرف رکھا کیجیے، اور یہ حکم عام قبلے کا بالکل حق ہے اور من جانب اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے اصلاً بے خبر نہیں ہے۔ اور مقرر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف رکھیے، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مجال نہ رہے، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہیں، تو ایسے لوگوں سے اصلاً اندیشہ نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ انعام میرا انعام ہے اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم راہ حق پر رہو۔ جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا تم ہی میں سے، جو ہماری آیات اور احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو کتاب الہی اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے رہتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہیں تھی۔ تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناسپاسی مت کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔